وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، 2-3 مہینے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ خود کش حملوں میں، بم دھماکوں میں کچھ کمی واقع ہو گئی تھی اور شاید اسی لیے جلسے بھی شروع ہو گئے تھے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں ایک دھماکہ ہو گیا اور خیبر ایجنسی میں دوبارہ یہ واقعات شروع ہو گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، سے میرا ایک اور سوال ہے۔ دیکھیے، جب آپ ایک آپریشن شروع کرتے ہیں کسی کے خلاف اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بھی دفاعی جنگ لڑیں گے اور ایک دوسرے، اب ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب حکومت کہتی ہے جی کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے، یا اعلانیہ طور پر یا غیر اعلانیہ۔ اب ظاہر ہے جب سے امریکہ کی امداد ہم پہ بند ہوئی نا جی، تو انہوں نے بھی جنگ کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس سے ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا ہم امداد وصول کرنے کے لیے سارے ڈرامے کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں جی؟ جس وقت حکومت جنگ بند کرتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر سے جنگ بندی کیوں ہو جاتی ہے؟ یعنی یہ حساس بات ہے نا جی، کہ یہ جنگ کون لڑ رہا ہے، اس کے اندر کون سے عناصر ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، ہمارے عقل سے پوشیدہ ہیں، کہ ایک سائڈ تو جنگ بند کر رہا ہے تو دوسرے تو اعلان نہیں کیا، تو ادھر سے بھی جنگ بند ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو بنیادی سوال یہ بھی ہے جو میرے نزدیک ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں مجھے موصول ہو رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں، بات چیت تو کسی لیول پہ چل رہی ہے، اور خاص طور پر ایسے موقع پر آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا جبکہ یہ خبر بھی میں اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ ملا عمر صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کے فورسز کے ساتھ لڑائی کے حق میں نہیں ہیں، اور جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ رک جائیں فوراً۔ اتنا توانا قسم کا ایک بیان وہ حال ہی کے دنوں میں پھیلا ہے، جبکہ مجھے بہت عرصہ پہلے اس کی کچھ کاپیاں انہوں نے شائع کی تھی، مل گئی تھی، جس میں انہوں نے یہی کچھ کہا تھا، لیکن اس وقت اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اور 2-4 روز سے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے جی۔ تو آپریشنز ابھی بھی چل رہے ہیں؟ اور جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے تو ظاہر ہے جی کہ جس وقت آپ کسی مفاہمت کی طرف جاتے ہیں تو اس موقعوں پر کچھ تھوڑے سے آفٹر شاکس ہوتے ہیں جی۔ تو یہ جو کچھ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، یہ شاید وہی چیزیں ہیں جو اس فیصلہ کن مرحلے پہ پہنچنے کے بعد ایک دوسرے پر پریشر ڈالنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ آفٹر شاکس ہیں یہ؟ مجھے لگتا ہے اس طرح ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کشمیر کا ذکر کیا، تو کشمیر کے حوالے سے جو اس حکومت کی پالیسی ہے، انڈیا کو پسندیدہ ملک قرار دینے کا جو ایک ہم نے خبر سنی تھی، بعد میں وزیر اعظم نے اس کی تردید بھی کر دی، تو اس کے بعد ایک دفاع پاکستان کانفرنس شروع ہو گئی۔ اس میں آپ کے بہت سے پرانے دوست ہم نے دیکھے، لیکن اس میں بہت سی دینی جماعتیں تھیں، اس میں جماعت الدعویٰ کے لوگ بھی تھے، شیخ جنرل ضیاء الحق صاحب کی لابی ساری تھی اس میں، جنرل ضیاء الحق صاحب کی لابی، شاید شیخ رشید صاحب اور اعجاز الحق کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ باقی بھی سارے وہی تقریباً۔ نہیں، لیکن آپ اس میں کیوں نہیں گئے؟ مجھے دعوت ہی نہیں ہے، آپ کو دفاع پاکستان کانفرنس میں بلایا نہیں گیا؟ قطعاً نہیں۔ اگر بلاتے تو آپ جاتے؟ سوچتا پھر میں اس کے اوپر، تو ان کا مقصد تو نیک ہے۔ معلوم کرتے کہ دفاع افغانستان کونسل بنی تو افغانستان پر حملہ ہوا، تو اب دفاع پاکستان کونسل بنی ہے تو پاکستان پر کہیں سے حملہ کروانا ہے، یا کیا مطلب ہے؟ یہ تو پوچھتا کم از کم میں۔ نہیں، لیکن اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہمیں نظر آئے جن پہ کہ پہلے مشرف صاحب کے دور میں پابندی لگائی گئی، لیکن ان کے ساتھ مشرف صاحب کے وزیر بھی ہم نے خطاب کرتے ہوئے دیکھے، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو یہی دیکھیے، چکر کی بات آپ مجھ سے نہ پوچھیں، چکروں کی بات آپ مجھ سے زیادہ خود جانتے ہیں کہ پیچھے یہ کس کی آشیرواد سے اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں جس سے فضل الرحمان کو الگ تھلگ رکھا جاتا ہے جی۔ جب سوات میں آپ معاہدے کر رہے ہیں تو ANP مذہب کے فیصلے کرتی ہے اور میں حکومت میں شامل ہوں، مجھے الگ تھلگ رکھا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے جی؟ اچھا، پچھلے دنوں آپ کی پارٹی کے ایک سینیٹر اعظم سواتی صاحب جو ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، وہ تحریک انصاف میں چلے گئے۔ ان کے ایک بھائی ہیں لائق محمد خان صاحب، وہ آپ کی پارٹی کے ٹکٹ پہ MNA بنے ہیں، تو وہ جا رہے ہیں تحریک انصاف میں یا نہیں جا رہے؟ دیکھیے، جہاں تک اعظم خان سواتی صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے تو بڑی صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ مجھے اپنی پارٹی سے کوئی شکایت نہیں، اور مجھے ایک خط بھی بھیجا انہوں نے، اور جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ علماء کرام، اکابرین، آپ کا خاندان میرے ساتھ بڑے احسانات، میں اس کا ہر وقت جو ہے معترف رہوں گا اور اس تعلق کو زندگی بھر نبھاؤں گا، وغیرہ وغیرہ جی۔ تاہم میں مستعفی بھی ہو رہا ہوں اور یہ بھی ہو رہا ہوں۔ اب جب ان کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں، میری پارٹی سے کوئی شکایت نہیں ہے، تو پھر میں کیا تبصرہ اس کے اوپر کروں؟ جہاں تک لائق محمد خان کا تعلق ہے، دیکھیے اگی جو ہے ان کا حلقہ انتخاب ہے، اور اگی کے بہت بڑے جلسہ عام میں جی، یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سرزمین پر شاید اس سے بڑا جلسہ آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے جی۔ اس جلسہ عام میں انہوں نے
صرف خود نہیں اپنے بیٹے کو بھی لا کر کھڑا کیا کہ میں بھی اس جماعت میں زندگی گزاروں گا مکمل، اور میرے بعد پھر اگلی نسل کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی جمعیت میں اپنا وقت گزارے گا، اور میں جمعیت میں آیا ہوں جمعیت میں زندگی گزارنے کے لیے، جمعیت سے جانے کے لیے نہیں۔ تو یہ کافی ہے ہمارے لیے ایک دہانی اس حد تک۔ اور ہم جب جماعت کے ساتھ وہ اس طرح کے ایفائے عہد کا اظہار کرتا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں اس کو۔ جب جماعت سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے تو پھر کیا تبصرہ کر سکتے تو آپ کو اعظم سواتی سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے اور عمران خان سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے؟ اعظم سواتی صاحب سے یہی شکایت ہے کہ بلا وجہ پارٹی کیوں چھوڑی؟ دیکھیے میں گزارش کروں گی، ہم جمعیت والے جو ہیں نا، یہ جمعیت کو ماں سمجھتے ہیں کہ جس کی گود میں ہم نے پرورش پائی، جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور پھر کارکن جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک فدائیت کا جذبہ رکھتا ہے، اس سے ایک وفاداری کا جذبہ رکھتا ہے۔ لیکن افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اس ماں کو داشتہ سمجھتے ہیں اور اپنی ہوس پوری کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک دوسری داشتہ کی تلاش میں شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اعظم سواتی نے اس ماں کو داشتہ سمجھا؟ بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اس لسٹ میں چلا گیا، مجھے افسوس ہے اس کے اوپر۔ تو یہ تو پارٹی چھوڑ کے تو بہت سے لوگ آج کل جا رہے ہیں اور وہ تو کہتے ہیں ہم انقلاب لے کے آئیں گے اور سونامی لے کے آئیں گے۔ جہاں تک سونامی، دیکھیے ایک پارٹی کا نام تحریک ہے۔ میں نے جتنی بھی مفکرین کو سنا ہے یا جتنا بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے لفظ تحریک کو میں سمجھ سکا ہوں، تحریک کو عام طور پر سمندر کی لہروں سے تو تعبیر کیا گیا ہے، لیکن بھونچال، طوفان اور سونامی سے کبھی تعبیر نہیں کیا گیا جی۔ تو یہ تو اس تحریک کے جو روح ہے اس کے منافی اس کی تعبیر ہے۔ ایک تو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک جذباتی قسم کے نعرے ہوتے ہیں اور ان نعروں سے کہتے ہیں کہ چینج آئے گا، تو چینج کی بات تو جی سن 47 میں بھی ہم نے کی، 63 سال ہو گئے ابھی تک ہم چینج کی انتظار میں ہیں۔ غریب انسان کے لیے جو نعرہ دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اس سے شاید کوئی توانا آواز نہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ تو کیا صورتحال ہے آج، کیا ملا قوم کو؟ اور اگر امریکہ کو دیکھا جائے، اوباما صاحب نے کہا چینج، اسی پہ الیکشن لڑا جی، بیچارہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کیا کروں جی۔ تو یہ نعروں سے تبدیلیاں نہیں آتی جب تک کہ نعرے کے پیچھے ایک باقاعدہ منشور نہ ہو۔ جمعیت علماء چونکہ ایک باقاعدہ منشور رکھتی ہے اور اس منشور کو قرآن و حدیث کی روشنی میں طے کیا گیا ہے اور اکابر اور جید علماء کرام نے طے کیا ہے، تو تحریک کی صورت میں ہم نے چلنا ہے اور اپنے نظریات پر کاربند رہتے ہوئے چلنا ہے، اور اس تأثر کو جگہ نہیں دینی کہ خدا نخواستہ ہماری پشت پر کہیں بین الاقوامی قوت آ گئی ہے یا کوئی داخلی مقتدر قوت آ گئی ہے، اور اس کی بنیاد پر تو پھر آپ ہمیشہ اقتدار میں آ کر بھی ان کے مفادات کے لیے کام کریں گے، اپنے لیے نہیں آپ کر سکتے۔ اس رائے کو کس طرح جھٹلا سکتے ہیں، اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایک بڑی اکثریت روایتی سیاستدانوں سے تنگ آئی ہوئی ہے اور اسی لیے وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں؟ ہاں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے تحریک انصاف کو ہم کئی حوالوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اس حوالے سے بھی کہ دنیا میں جو جنگ ہے وہ تہذیبی جنگ ہے، اور اس تہذیبی تصادم میں جہاں مغرب اور امریکہ ہمارے اسلامی اقدار اور شعائر اور ہمارے تہذیب کو روندنا چاہتا ہے اور اپنی تہذیب کو ہمارے معاشرے پہ مسلط کرنے کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کے لیے ریاستی طاقت استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے این جی اوز کی، اس کے لیے مشنریز کی، اور حتیٰ کہ حکومتوں کو پریشرائز کرتا ہے، تو ایسے وقت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جس کلچر کو متعارف کرا رہے ہیں وہ کلچر ہمارا نہیں ہے، ہمارا اسلامی نہیں، ہمارا وطنی نہیں، ہمارا قومی نہیں ہے، اور اس مولانا صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، جب تحریک انصاف کے جلسے میں نماز کا وقت آتا ہے تو عمران خان نماز پڑھتے ہیں؟ اکیلے نہیں پڑھتے ہیں، شلوار قمیض پہن کے آتے ہیں۔ اچھا، ہاں تو یہ جینز جو ہے وہ صرف ہوائی جہاز میں پہنتے ہیں؟ اچھا، نہیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ جس طرح ایک عام پاکستانی ہے ویسے عمران خان ہے۔ دیکھیے میں عرض کروں، جب آپ مطلقہ خواتین کے ساتھ اپنی مطلقہ خاتون کو یہاں اپنے گھر میں ٹھہرائیں گے، لندن میں جا کر اس کے گھر میں ٹھہریں گے، بچے جو ہیں یہودی مذہب کے مطابق ماں کے ساتھ رہیں گے، یہودی نہیں مذہب بچے مسلمان ہیں۔
اور وہ یہودی کو اسکولوں میں پڑھیں گے. بچے مسلمان ہیں. اللہ کرے مسلمان ہوں, مجھے خوشی ہوگی کہ مسلمان ہوں, میں کسی کو کافر بنانے کا شوقین نہیں ہوں, لیکن تہذیب جو ہے وہ ہماری والی نہیں ہوگی. ہم یہاں پر ان کو اپنے ساتھ باہوں میں باہیں ملا کر, یعنی آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں, میں اس پہ زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن ایک نوجوان کو آپ نے کہا کہ نوجوان کو سمجھانا ہے کہ ہماری تہذیب و تمدن وہ کہاں چلا گیا. میوزیکل شوز میں ہمارے جلسے تبدیل ہو گئے ہیں, دختران قوم کے رقص سرود میں ہمارے جلسے تبدیل ہو گئے ہیں. ملی نغمے ہوتے ہیں, ملی نغمے نہیں ہوتے حضرت, وہ سارے کے سارے جو ہے. تو وہ شہزاد رائے جو ہے جس نے وہاں پہ گانا گایا, اس نے ڈرون حملوں کے خلاف بھی گانا سنایا. اب سوال یہ ہے کہ آپ امریکہ کو 2-3 گالیاں بھی دے دیں, لیکن اس کو یہ اطمینان دلا دیں کہ میں آپ کی تہذیب کی جنگ لڑ رہا ہوں, تو وہ ان کے لیے اطمینان, ان کی نمائندگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان اندر سے امریکہ کے ساتھ ہے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, اور اس میں کسی کو ابہام بھی نہیں رہنا چاہیے. اور میرے پاس اور بھی بہت سے معلومات ہیں جس کو میں چاہتا نہیں لوگ سمجھیں گے کہ شاید خواہ مخواہ کسی کے پیچھے پڑ گیا ہے. تو ایک تو تہذیبی حوالے سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تہذیبی جنگ دنیا میں ہے اور ایک قوت مغربی تہذیب کا نمائندہ بن کر ملک کی سیاست کر رہا ہے, تو میں اس کی حمایت نہیں کر سکوں گا. دوسری چیز جو ہے کہ جو لوگ وہاں شامل ہو رہے ہیں, جس کا آپ چینج, کیا جو قوت اس رواں دواں ان کی طرف جا رہی ہے وہ کیا تبدیلیوں والی قوت ہے؟ جاوید ہاشمی. جاوید ہاشمی تبدیلی والا شخصیت ہے؟ میرے لیے قابل احترام ہے. مسلم لیگ نون میں رہے ہیں, لیکن مسلم لیگ کا کون سا آدمی ہے جو تبدیلی کی بات کرتا ہے؟ ملک انہوں نے بنایا, ملک پر آج تک وہ مسلط وہی طبقہ ہے, وہی لوگ ہیں. صرف ایک مشرف کے دور میں, معتوبی کا دور اس نے گزارا ہے جو قابل تحسین ہے, اس میں ضرورت میں سلام پیش کرتا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ ایک شخص جو ہے صرف مشرف کے دور میں مستحکم رہا اپنی پارٹی کے ساتھ, اپنی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلا جانا اور پھر اس کو داد تحسین دے دینا, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ایک شخص کے ذاتی کردار کو اس وقت تک دیکھا جائے گا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مشرف کی پوری ٹیم میں جا کر شامل ہو رہے ہیں, مشرف کے ایڈیشن بن رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ تبدیلی کے تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جناب وہ خانہ بدوش سیاسی قبیلہ ہے جو ہمیشہ اقتدار کا سراب دے کر وہاں پڑاؤ ڈالتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اقتدار عمران خان کو مل رہا ہے, واللہ عالم. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی مجھے اختلاف ہے کہ میڈیا بھی یک طرفہ طور پر جب مصروف ہو جاتی ہے تو پھر میڈیا بھی ایک سوال نشان بن جاتا ہے. آپ ناراض نہ ہوں کہ وہ کس کے اشارے, جیسے مغرب کی میڈیا جو ہے جس کو لوگ آزاد میڈیا کہتے ہیں, لیکن مغرب کی ایک طے شدہ پالیسی سے ہٹ کر ایک لفظ بھی وہ نہیں کہتے اور اسی پہ سارے گردان چڑھا دیتے ہیں. یہاں پر بھی ہماری میڈیا کچھ اسی طرح کی بن گئی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید کہیں کوئی قوت ایسی تو نہیں ہے کہ جس کے بعد ساری ہوائیں ہی اس کی طرف پلٹ گئی ہیں. لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں. کیوں؟ میں ایک نظام کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوں, میں ایک فرد کے ساتھ نہیں. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ نظریاتی سیاست کی بات کر رہے ہیں, تو پاکستان میں نظریاتی سیاست تو جماعت اسلامی بھی کرتی ہے, تو پھر جماعت اسلامی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کیوں کرتی ہے؟ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. پاکستان کی سیاست کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مولانا صاحب کی سیاست کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا صاحب, آپ وقفے سے پہلے تحریک انصاف پہ تنقید کر رہے تھے. کیا یہ درست نہیں کہ جماعت اسلامی بھی ایک نظریاتی جماعت ہے اور جماعت اسلامی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ میری بات کو آپ تحریک انصاف پر تنقید سے تعبیر نہ کریں. میری بات کو آپ ایک نظریاتی تقابل کے ساتھ اور اس تحریک کے پیچھے جو ایک کلچر کار فرما ہوتا ہے, ایک مشن کا, اس حوالے سے. جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے, ہم ان کی اتحادی رہے ہیں اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ 5 سال ہم نے بڑے اچھے گزارے اور پھر سوال پیدا کر دیا کہ جی استعفے دو. ہم نہیں دینا چاہتے تھے, ہم اس فلسفے کے خلاف تھے, لیکن ایسی صورتحال پیدا کر دی معروضی لحاظ سے کہ جیسے استعفیٰ دینے والا وہ تو مشرف کا مخالف ہے اور نہ دینے والا اس کا حامی ہے. اس فضا میں ہمیں بھی بالآخر ان کے ساتھ ٹھیک ہے ہم, لیکن بعد میں انہوں نے کہا یہ بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں الیکشن کا.
اس بائیکاٹ کے لیے انہوں نے ہمیں چھوڑ کر مسلم لیگ نون کی طرف چلے گئے، اور مجھے پتا تھا کہ مسلم لیگ نون بائیکاٹ نہیں کرے گی جی، لیکن وہ نہیں سمجھ سکے اس صورتحال کو، اور پھر مسلم لیگ نون الیکشن میں چلی گئی اور وہ تنہا رہ گئے، اور رفاقت کس کے ساتھ؟ محمود خان اچکزئی اور عمران خان کے ساتھ۔ اگر اس پوزیشن میں ہم آ جاتے بالفعل تو آپ دیکھتے ہاں جمعیت علماء بس وہی سیکولر دنیا کے ساتھ، اور یہ تو بالکل برائے نام مذہب کی بات کرتے ہیں اور سیکولر لوگوں کے ساتھ، لیکن خود بڑے خوشی کے ساتھ چلے گئے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بڑے زبردست لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ اتحاد کی طرف۔ اس کے بعد جب یہ نئی حکومت بنی تو ہم نے ان کو تکلیف دی، تمام قائدین کو، اور تمام قائدین سے ہم نے عرض کیا کہ مشکل جب افغانستان میں تھی تو ہم ایک ہوئے، جب پاکستان میں آ رہی ہے تو ہم ایک کیوں نہیں ہے؟ امت ہم سے تقاضا کر رہی ہے، مقاصد ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، اس پر کوئی ان کے درمیان وہ نہیں تھا، اختلاف نہیں تھا۔ اور میں نے پہلے اجلاس میں ان کو یہ بات کہہ دی تھی، یہ بات میں اب آج ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ پہلے اجلاس میں نے ان سے کہا کہ جب ایم ایم اے وجود میں آ جائے گا اور ایم ایم اے نے بحیثیت ایک سیاسی پارٹی کے یہ طے کر لیا کہ ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتے ہیں تو میں حکومت کے مقابلے میں ایم ایم اے کو ترجیح دوں گا، یہ کہہ دیا میں نے۔ اور اس کے باوجود ہمارے بارے میں شروع کر دیا کہ جی پہلے حکومت سے نکلو اور پہلے حکومت سے نکلو۔ تو میں نے کہا پہلے حکومت سے نکلو کا مطالبہ جماعت اسلامی کا ہے، اور ایم ایم اے بن جانے کے بعد جو مطالبہ ہوگا وہ ایم ایم اے کا ہوگا۔ تو ہم جماعت اسلامی کا حکم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایم ایم اے کا فیصلہ ماننے کو تیار ہے۔ خیر پھر آپ نے دیکھا وہ حالات ایسے بن گئے کہ ہم حکومت سے بھی نکل آئے۔ اب آج یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تحریک انصاف سے سیٹیں لینے کے لیے وہ کیا ترلے کر رہے ہیں، ان کے جی ترلے کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہم سے جھجک۔ یہ کیسے مذہبی لوگ، دین اسلام کی بات کرنے والے، ہمارے ساتھ ہر لحاظ سے نظریاتی قرب کے باوجود کون سی وہ چیز ہے کہ جو ان کو ہم سے دور کرنے کا باعث بن رہی ہے اور دوسرے لوگوں کے قریب ہونے کا باعث بن رہی ہے؟ یہ سوال میرے لیے بھی بڑا عجیب ہے کہ مجھے بھی حیرت میں ڈال دیا ہے کہ یہ جو روش ہے ان کی 7 ڈیڑھ سال سے میں دیکھ رہا ہوں، میں تو کم از کم پھر مایوس ہو رہا ہوں۔ لیکن میری تو اطلاع یہ ہے مولانا صاحب کہ شاید عمران خان جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، میری تو یہ اطلاع ہے۔ تو جس طرح نون نے ان کو کہا کہ آپ کی اہمیت نہیں ہے، شاید تحریک انصاف ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ان کی آپ کے ساتھ تو بات چیت چل رہی ہے جماعت اسلامی کی؟ جی چل رہی ہے۔ چل رہی ہے، تو پھر بات چیت چل رہی ہے، پھر بھی آپ اتنی تنقید کر رہے ہیں، کیا انہوں نے آپ سے کیا مطالبہ کیا ہے؟ آپ کے رپورٹ میں کچھ ہے؟ میرے تو اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ بلوچستان کی حکومت سے آپ نکل جائیں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں 50% سیٹیں ہمیں دے دیں۔ دیکھیے، ایک بات وہ جو باہر کرتے ہیں، ایک بات وہ جو اندر کرتے ہیں، یعنی یہاں پر بڑی تعجب مجھے ہو جاتا ہے۔ جی میرے گھر پہ تشریف لائے ہیں ان کا وفد، اور میرے ساتھ انہوں نے 1-2 میٹنگ یہاں کی ہیں۔ آخری ان کا جو مطالبہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور قطعاً دوسری چیز اس میں شامل نہیں، اور وہ یہ کہ صوبہ پختونخوا میں ہمیں 50% کی بنیاد پر سیٹیں مہیا کرو۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی ہم 50% سے بھی زیادہ دینے کو تیار ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے اصول طے ہوتا ہے، پھر فارمولہ طے ہوتا ہے۔ اس فارمولے میں اگر آپ کا حق بنتا ہے، ہمیں کیا انکار ہے؟ تو فارمولے اور اصول کی بنیاد پر، اور یہ کہ ہمارے ساتھ جو اور جماعتیں شامل ہیں ان کو ہم کیا احساس دے رہے ہیں کہ صرف 2 پارٹیاں فیصلے کر رہی ہیں اور وہ بندر بانٹ کر کے پھر ہمیں بیچ میں بٹھا دیتی ہیں۔ جی تو یہ اخلاقی طور پر بھی ٹھیک بات نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بات کرنا کہ ہمیں 50% پہلے دو پھر اس کے بعد ہم ایم ایم اے، تو اب یہ بات کہ بلوچستان حکومت سے نکل جاؤ، تو پہلے کہتے ہیں پھر پارٹی کے یہاں سے نکلو، ہم نکل گئے، پھر کیا جواب دیا انہوں نے ہمیں؟ پھر کہا جی سیٹیں تقسیم کرو۔ اب یہ بلوچستان کی حکومت سے نکلنے اور پیپلز پارٹی کا سٹنٹ جو ان کے سامنے ہے، یہ صرف پبلک کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم تو بڑے زبردست پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں، تو یہ ان کے ساتھ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف فرنٹ لائن پر مسلم لیگ نون لڑ رہی ہے، فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے، لیکن بلوچستان میں وہ بھی حکومت میں ہے، بلوچستان کی پوری اسمبلی حکومت میں ہے۔ اور میں بلوچستان میں گیا ہوں، میں نے حکومت کی پالیسی پہ تنقید کی ہے، بڑے بڑے جلسوں میں کی ہے، پریس کانفرنس میں گیا ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں جی پریس کانفرنس میں صحافی تو لحاظ نہیں رکھتے ہیں جی، بخدا اگر کسی صحافی نے بلوچستان میں مجھے یہ کہا ہو کہ جی آپ حکومت میں کیوں ہیں جی،
تو اس کا مطلب ہے آپ کا جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد نہیں بن رہا، نہ ہی ایم بحال ہو رہی ہے؟ سب چیزیں امید پر ہیں، ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا کرے ان کے سمجھ میں بات آ جائے کہ فارمولے پہ آؤ، مجھے تو یہ اصول سمجھ آ پہ رہی آؤ۔ ہے کہ الیکشن جب کبھی بھی ہوگا تو صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ کا اتحاد تو عوامی نیشنل پارٹی سے ہوگا۔ اچھا، ہم تو سمجھتے ہیں ہم ANP کے متبادل ہیں صوبے میں۔ اچھا، ہاں ایک سوال اگر آپ برا نہ منائیں، پہلے آپ وعدہ کریں برا نہیں منائیں گے۔ نہیں برا تو کبھی منایا نہیں ہم۔ اچھا، جتنا بڑا جلسہ عمران خان نے کراچی میں کیا آپ اتنا بڑا جلسہ کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ 27 جنوری کو ہم انشاءاللہ کراچی میں جلسہ کریں گے، لیکن بڑا جلسہ ہم کریں یا چھوٹا کریں یہ سوال نہیں ہے۔ عمران خان سے بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میری بات پوری ہونے دو نا جی، آپ اپنی بات پہ اصرار نہ کریں۔ بڑا تو عوام کریں گے جی، لوگ آئیں گے تو بڑا ہو جائے گا، لیکن میں اس بات پہ سوچتا ہوں کہ آپ اور آپ کا جیو جو ہے وہ ہمیں کتنی کوریج دے گا، اس کے برابر دے گا، اس کے آدھا دے گا، اس کا پونا دے گا، اس کا چوتھائی دے گا، کچھ نہیں دے گا، یہ بھی تو بتا دو۔ اگر آپ نے عمران خان کے جلسے کے برابر نہ کریں، آدھا بھی کر دیں اس کے مقابلے میں، تو آپ کو بہت کوریج نہیں، ملے گی۔ برابر سے تو ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ، برابر سے آگے جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی کہ مانسہرہ میں ہاں، ان کی بھی جلسے ہوئے ہیں، میرے بھی جلسہ ہوا۔ میں آپ کو بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ ان کا جلسہ ہمارے جلسے کے کونے میں سما سکتا تھا جی۔ آپ نے ہمیں کیا کوریج دی؟ اچھا، جلسی تھی وہ؟ اور مردان میں جلسے ہوئے، ان کا بھی ہوا، ANP کا بھی ہوا، سب سے بڑا جلسہ جمیعت علماء اسلام کا تھا۔ آپ نے کیا کوریج دی اس کو؟ تقابل دیکھ لیں، شکایتیں وہ بھی کرتے ہیں آپ سے کہ آپ ہمیں کوریج نہیں دیتے جی۔ اسفندیار ولی خان نے بھی آپ سے شکایت کی ہے، عمران خان نے بھی آپ سے شکایت کی ہے، لیکن آپ خود بھی تو منصف ہیں، آپ خود بھی تو یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ عوامی قوت جو ہے اس کا مظاہرہ کون کر رہا ہے اور ہم کس کو کیا۔ اب مجھے اس کا علاج ابھی تک نہیں آیا کہ وہ کون سی دوائی ہے جو آپ کو پلائی جائے اور اس کے بعد آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ بھئی ان کو انصاف کرنا ہے اور ہم نے غیر جانبدار رہنا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آخر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ 27 جنوری کو کراچی میں یہ بہت بڑا جلسہ کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جلسے سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اگر ان کا جلسہ عمران خان کے جلسے سے بڑا ہوا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو میڈیا میں ویسی کوریج سے نہیں روک سکتی جیسی کہ عمران خان کو ملی، اور اگر یہ وہاں پہ ایک بڑا جلسہ کریں گے تو یہی وہ دوائی ہے جسے ہم پی کے ان کے جلسے کی بہت کوریج کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔